जी सर, कोई हर्ज नहीं है इसमें, लेकिन मौलाना ने बड़ी तफसील के साथ जो गुफ्तगू की है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी बात उस पर भी कर लूँ। बाकी आपकी तजवीज़ ठीक है, हमें कोई इस पे इतराज़ नहीं है। अगर कोई एजेंडा नहीं है हमारा तो आप घंटे भर के लिए एजेंडा है वो, मगर अभी कंसेंसस इवॉल्व हो रहा है, तो फिर जैसे हम एडजर्न कर देते हैं 1 घंटे के लिए। सर, मौलाना अताउर रहमान साहब ने जिस दर्दमंदी के साथ और बड़ी वजाहत के साथ आइनी तरामीम के हवाले से गुफ्तगू की है, मैं उनसे बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ। इसलिए कि कोई चीज़ भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो खामखा एक नज़ा का बायस बने, तफरीक का बायस बने, तकसीम का बायस बने और दूरियों का सबब बने। आइन हम सबका है। आइन इस वक्त वो दस्तावेज़ है पाकिस्तान की जिसने हमें एक छतरी के नीचे रखा हुआ है, और ये वो वाहिद दस्तावेज़ है सर 1973 से कि बड़े बड़े उफ्ताद आए, मार्शल लॉ आए, हंगामे हुए, लेकिन ये दस्तावेज़ अपनी जगह अल्लाह के फजल करम से मौजूद है और इंशाअल्लाह मौजूद रहेगी। इस दस्तावेज़ में हज़रत के वालिद गिरामी का बहुत बड़ा किरदार है, पीपल्स पार्टी के बानी का बहुत बड़ा किरदार है, और तकरीबन जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनके बड़ों का बड़ा किरदार रहा है इस आइन के अंदर। इस आइन का तहफ़्फ़ुज़, इसके तक़द्दुस को बचाना, इसके वक़ार को बचाना और इसे बरकरार रखना हम सब की इज्तमाही ज़िम्मेदारी है, और इससे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ कर ही नहीं सकता इस पर। सो मौलाना की तमाम बातों से मुझे इत्तफ़ाक़ है, और आइनी तरामीम के हवाले से हुकूमत ने और हुकूमत में जो शरीक जमातें हैं इस मखलूत हुकूमत का हिस्सा हैं या कम से कम इत्तेहाद का हिस्सा हैं, उन सब ने बड़ी काविश की है कि इसमें एक इज्तमाही कंसेंसस हो जाए। इसके लिए हर सतह पे कोशिशें हुई हैं, सरबराहान मिले हैं। एक आप कमेटी जो पार्लियामेंट की बनी है उसकी आज 10वीं मीटिंग हुई है, मुसलसल सैयद खुर्शीद शाह साहब की क़ियादत में वो कमेटी, जिसमें तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर शामिल हैं, वो काम करती रही है अपनी जगह। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस सारी जिद्दोजहद में बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है, बड़ा तामीरी किरदार अदा किया है, और एक बड़े का किरदार अदा किया है, नासिहाना किरदार अदा किया है। मैं ख़ुद मौलाना की खिदमत में हाज़िर हुआ था और मेरी कोई 1.5-2 घंटे की तफसीली मुलाकात हुई थी उनसे। उनके जो निकात थे वो बड़े वज़नी थे, वो कोई सियासत मुझे उसमें नज़र नहीं आई, ना कोई पॉइंट स्कोरिंग नज़र आई। वो चाहते थे कि हम मामलात को इस तरीके से आगे लेके जाएं कि किसी को इख्तलाफ ना हो। दूसरा उनका बुनियादी नुक्ता ये था कि हम इसमें जल्दबाजी ना करें और वसी तर इत्तेहाद और इश्तराक की कोशिश करें। तो उस वसी तर इत्तेहाद और इश्तराक में मुझे खराज तहसीन पेश करना है हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब को। मेरा उनसे बड़ा देरीना अकीदतमंदी का रिश्ता है, मौलाना जानते हैं उस रिश्ते को, और हम उनकी इस सारे मामले में जो उन्होंने जिस बसीरत का, जिस तदब्बर का, जिस सियासी हिकमत का मुजाहरा किया, उसकी हम दाद देते हैं। और आज तक इस लम्हे तक हमारी कोशिश यही है कि मौलाना, उनके अरकान न सिर्फ हमें वोट दें, हमें उनका साथ चाहिए, उनका साथ चाहिए, उनकी सरपरस्ती चाहिए, उनकी रहनुमाई चाहिए, उनका तदब्बर चाहिए। मामलात को आगे ले जाने में, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए मौलाना को हम अपने एक बड़े के तौर पर अपना साथ रखना चाहते हैं। ये सिर्फ उनके वोट्स का मामला नहीं है। दूसरी बात सर इसमें यह है कि मैं नहीं समझता, कम से कम 25 तरामीम हो चुकी हैं और 13वीं तरमीम के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए। उस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कायद हिज़्ब इख्तलाफ थी, और ये मंज़र हमने अपनी सियासत की किताब में सर पहली दफ़ा देखा कि
وزیر اعظم تقریر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ قائد حزب اختلاف تقریر کر رہی ہیں اور ایک ہی موضوع پہ اس ترمیم کی حمایت بھی ہوتی ہے اور کنسنسس سے ہو جاتا ہے. 14ویں ترمیم ہم نے کنسنسس سے کی. ہمارے درمیان اختلافات بھی رہے, شکرنجیاں بھی رہیں, بڑی دوریاں بھی رہیں, لیکن ہم نے یہ روایتیں بھی ڈالی, میثاق جمہوریت بھی کیا. وہ اسپرٹ ہم آج بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. حکومت نے کوئی جلد بازی نہیں کی. آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس میں نہایت سرگرمی سے کردار ادا کیا. مجھے نہیں یاد کہ وہ کتنی دفعہ مولانا کے پاس گئے ہوں گے, کتنی دفعہ وزیر اعظم چل کے گئے ہیں, مولانا خود چل کے گئے ہیں, ایوان صدر ملاقاتیں ہوئی ہیں, مولانا رائے ونڈ تشریف لے کے گئے ہیں. تو یہ ساری ایک مشترکہ جدوجہد ہے, ایک مشترکہ کاوش ہے. اور مشترکہ کاوش کا مقصد نہ مولانا کا کوئی سیاسی مفاد ہے, نہ کوئی ہمارا سیاسی مفاد ہے, نہ کسی اور کا جو ہمارے ساتھ جماعتیں شریک ہیں ان کا سیاسی مفاد ہے. انہوں نے اپنے اپنے ایجنڈے ہماری التماس پہ پس منظر میں رکھ دیے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بے شک بعد میں دیکھ لیں. نظام انصاف کی اصلاح چاہتے ہیں, عدلیہ کے نظام کی اصلاح چاہتے ہیں, اور اس کی وجوہات ہیں جو مولانا بہت اچھی طرح جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہم کیوں چاہتے ہیں یہ. تو میں مولانا کی ان تمام ارشادات اور ملفوظات کو سننے کے بعد انہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخری لمحے تک آج اتفاق رائے ہوا ہے کمیٹی کے اندر. حضرت کی جو ایک نمائندہ خاتون اس کمیٹی کی ممبر ہیں وہ موجود تھیں, اور اتفاق رائے سے ایک ڈرافٹ جو ہے وہ جس میں مولانا کے نمائندے کی منظوری موجود شامل تھی وہ منظور ہو گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے آج, اور کوئی ایک بھی اختلافی ووٹ اس پہ نہیں آیا. حتیٰ کہ اس میں عامر ڈوگر صاحب بھی موجود تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں عمومی اتفاق ہے لیکن میں ایک پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوں اور مجھے اس سے رائے لینی پڑے گی. اینی ہاؤ ہماری حضرت کاوش اور کوشش اور خواہش اور آرزو یہی ہے کہ آپ سب, اور حتیٰ کہ حزب اختلاف کی جو جماعت ہے سب سے بڑی, وہ بھی آئے اس میں اور وہ شامل ہو, اور ہم ایک اچھے بڑے مقصد کے لیے. اب یہاں سر اڈیالہ جیل میں ہماری ایک کمیٹی کی میٹنگ تھی اور ہم وہاں گئے, اور وہاں پتہ چلا جب میں نے آئی جی سے پوچھا جی کہ ایک شخص جو سزا پاتا ہے سیشن کورٹ سے اور اسے عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے یا پھانسی ہو جاتی ہے, اس کی اپیل سپریم کورٹ میں جاتے جاتے کتنا وقت لیتی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ کم از کم 10 سے 12 سال. تو 10 سے 12 سال وہ شخص پڑا رہتا ہے وہاں پہ, اور 13ویں سال جا کے پتہ چلتا ہے جی کہ نہیں یہ تو بے گناہ تھا, معصوم تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پنچ کرتی ہیں. اور حضرت میں دعوے سے یہ کہتا ہوں, تفصیلات سامنے آئیں گی جب یہاں پہ ترمیم آ جائے گی, کوئی ایک نقطہ, کوئی ایک شک, کوئی ایک کلاز ایسی نہیں ہے جو کسی کے بنیادی حق پہ ضرب لگاتی ہو یا جو آزادی عدلیہ ہے اس کے منافی ہو. یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہیں, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم میکسیمم کنسنسس کے ساتھ انشاءاللہ, اور حضرت کی سرپرستی میں, حضرت کی دعاؤں کے ساتھ بھی اور حضرت کی دوا کے ساتھ بھی, دونوں چیزیں ہمیں چاہیے, اور دونوں چیزیں ماشاءاللہ آپ کی جیب میں موجود ہیں, دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے. تو ہم انشاءاللہ ان سے مل جل کے یہ کریں گے. اور آخری بات جو آپ نے فلسطین کے حوالے سے کہی, چیئرمین صاحب نے بجا طور پر نشاندہی کی ہے کہ یہاں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے ایوان صدر کے اندر, پریزیڈنٹ صاحب نے اس کا انعقاد کرایا, مولانا نے اس میں شرکت فرمائی, اور مولانا نے بہت خوبصورت اور بہت جامع تقریر کی وہاں پہ, اور غالباً وہ اس کانفرنس کا حاصل تھی. اور وہاں سوائے ایک جماعت کے پی ٹی آئی کے باقی تمام جماعتوں نے شرکت کی اور اس سے اظہار یکجہتی کیا. یہ سر ہفتہ 10 دن پہلے کی بات. نہیں, میں اس طرف آتا ہوں. ایسے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں, ہر روز ہو رہے ہیں. سن لے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. قرارداد لانا ہے, بالکل قرارداد لائیں. ہم اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے حق میں یہاں بول سکتے ہیں یا قرارداد لا سکتے ہیں تو اور کس کام جوگے ہیں ہم. لہٰذا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ ضرور ڈرافٹ کریں, ہماری مدد چاہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. قرارداد لانا چاہتے ہیں لائیں, ان کی شہادت پہ دعائے خیر کریں, ان کی دعائے مغفرت فرمائیں ان کے لیے. ہمیں یہ چیزیں تو غیر متنازع ہیں مولانا, ان پہ تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں. ان کے لہو میں ہمارا لہو شامل ہے, اور ان کے بچوں کے ساتھ
ان کی خواتین کے ساتھ، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پہ ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اگر ہم ایک قرارداد منظور کر لیں گے چند الفاظ لکھ کے اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر میرا خیال ہے کہ ملامت کی جگہ ہے ہم سب. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اس سلسلے میں. بہت بہت شکریہ سر.